اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ تو وہ واقعہ ٹلنے والا نہیں، موت کا، قیامت کا۔ اللہ کا حکم ہے، حکم کلام ہے، کلام کہتا ہے، یعنی رب بندے سے کہتا ہے کہ قیامت آنی ہے، ٹلنی نہیں، موت آنی ہے، ٹلنی نہیں۔ بندے نے جواب میں رب کو اپنے کلام سے اور عمل سے جواب دے دیا کہ میں نہیں مانتا، اور کام بھی وہ کیے جو رب کی منشا کے خلاف ہیں۔ تو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مان جاؤ، کیونکہ دیکھ کر تو مان ہی جاؤ گے۔ اپنے رب کا فیصلہ تو ابھی زندگی کی مہلت ہے کہ یہاں اس دنیا کی آزمائش کے عرصے میں مان لو، کیونکہ بات کا معنی پھر قبول نہ ہوگا۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر اس کے اعمال سے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اگر اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اور ضد میں ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، حساب کا دن، موت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ کا کہنا اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم اس کا کلام ہے، جس کے ذریعے وہ انسان کو تنبیہ کر رہا ہے، اور انسان اپنے عمل کے ساتھ ہی اللہ کو جواب دے رہا ہے۔ اگر عمل نیک کر لیے تو اس نے رب پاک کو مثبت جواب دے دیا، اور اگر اعمال غلط کر رہا ہے تو وہ رب پاک کو اپنے عمل کے ذریعے ہی بتا رہا ہے، یا اس سے اپنے عمل کے ذریعے کلام کر رہا ہے کہ اس نے غلط کام کیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انہیں میرا کلام، میرا حکم، میری بات پہنچا دی۔ اب یہ اس کے بدلے میں کیا عمل کر رہے ہیں، کس طرح سے جواب دے رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، یہ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، تو وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اب ان کے اعمال کے نتیجوں میں، یعنی ان کے عمل جو اللہ پاک کے ساتھ کلام میں ہیں، یعنی اچھا نیک کام کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا، برا کام کیا، گناہ کیا تو اللہ کے کلام کے خلاف کام کیا۔ کہ انسان کی زندگی میں، روزمرہ کے جینے میں کئی بار ایسا مقام آتا ہے، روز آتا ہے کہ نیکی کرنے کا موقع ہوتا ہے، ایسا واقعہ بن جاتا ہے، ایسے حالات بنتے ہیں کہ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، وہ کسی ایسے مقام پہ فائز ہے کہ اسے کسی کو انصاف دلانا ہے۔ تو یہ واقعہ تمہارے ساتھ رب نے کیا کہ تمہیں منصف بنا دیا، واقعہ ہو گیا، اور تم نے اس واقعے کے جواب میں اپنے بیان سے، یعنی اپنے عمل سے، اگر اپنے اس عہدے کا استعمال حق کے ساتھ کیا تو پھر تم کامیاب ہو۔ تم نے رب کو اچھے عمل کے ساتھ جواب دیا، اور اگر حق کے ساتھ نہ کیا تو پھر تم نے رب کے عمل کو، اس کے کلام کو، اس کے حکم کو رد کر کے ملی ہوئی توفیق کو گنوا دیا۔ توفیق تو ہر انسان کو دی ہے رب پاک نے، نیکی کرنے کی، اچھا بننے کی، دونوں راستے دکھائے ہیں، نیکی کے بھی، برائی کے بھی، کہ جو مرضی چن لو۔ تو یہ واقعہ رب نے دے دیا اس اختیار کے ساتھ کہ تم کوئی بھی راہ چن سکتے ہو، نیکی کی یا برائی کی راہ، عمل سے تم جواب دے سکتے ہو، کسی بھی اچھے یا برے عمل کے ساتھ تم جواب دے سکتے ہو۔ تو جو بندہ رب کے دیے ہوئے واقعے سے، اس کے کلام سے منافی عمل کرے، نا انصافی کرے،
تو اس نے اپنے رب کے واقعے کا جواب اپنے عمل کی شکل میں دے دیا اور خود پہ ظلم کر لیا۔ تو بندے اور رب کے درمیان ہر آن گفتگو جاری ہے۔ رب ایکشن کرتا جا رہا ہے، یعنی حالات واقعات دیتا جا رہا ہے اور انسان ری ایکشن دیتا جا رہا ہے اچھے یا برے عمل کی شکل میں۔ یہ بندے اور رب کے درمیان گفتگو عمل کے ذریعے ہر آن ہر سانس کے ساتھ جاری ہے۔ وہاں سے واقعہ بن رہا ہے، یہاں سے انسان عمل کر رہا ہے۔ غور کرو خود پہ، خود کے حالات پہ کہ آج کل تمہارا رب تمہیں کن حالات میں رکھے ہوئے ہے، تمہیں کون سا واقعہ دیا ہوا ہے۔ اگر خوشی کا ہے تو کیا تم اس کے شکر میں نیک عمل کر رہے ہو تو تم اچھا جواب دے رہے ہو، اور اگر تم پہ حالات تنگ ہیں اور رب نے یہ واقعہ اس لیے کیا کہ اگر تم غفلت میں ہو تو تمہیں کسی تکلیف کے واقعے کے ساتھ جھنجھوڑ دے، کیونکہ رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے یہی واقعات دے دے کر۔ یہ واقعہ ہی سارا راز ہے انسان اور رب کے کلام کا۔ تو تم نے اس تکلیف کے ساتھ صبر کا عمل کیا یا نہیں؟ تو اللہ تمہیں نیکی کرنے کا کہتا ہے، تم برائی کے ذریعے جواب دے رہے ہو۔ اللہ پاک تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں کوئی خوشی کا واقعہ دیتے ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، بدلے میں نیک بات کے، نیک کام، نیک طبیعت ہو جاتے ہو۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی غم کا واقعہ آ جائے تو تم اپنی وہ نیکی کی روٹین چھوڑ دیتے ہو، پریشان حال ہو جاتے ہو، اللہ سے گلے کرنے لگتے ہو، سب کچھ اس کی مہربانی، اس کی نعمتیں جو تمہیں ملی بلا دیتے ہو۔ یعنی اللہ کے حکم کو، اللہ کے کلام کو جو اب تم پہ کسی واقعے کی شکل میں پڑا تو قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، یعنی تم نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، جبکہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے۔ لڑکی پیدا ہو جائے تو تمہیں یہ بات پسند نہیں، یہاں تم اللہ پاک سے خوش نہیں ہوتے، تمہیں اللہ کا فیصلہ پسند ہی نہیں آتا۔ اللہ نے تمہیں بیٹی پیدا ہونے کا جو واقعہ دیا اور اس واقعے کی شکل میں جو کلام تم سے ہوا، تم نے اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا، بد دل ہو گئے، جبکہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو چکی ہے اور پھر بھی تم خوش نہیں۔ اور اگر بیٹا ہو جائے تو یہی اللہ بہت اچھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت بڑی خوشی دی، بڑی نعمت دی، تو وہ میرا رب ہے، نفل ادا ہونے چاہیے۔ تو تمہیں اپنے رب کا یہ کلام جو اس واقعے کی شکل میں پیش آیا قبول ہو گیا، اور جواب میں تم نے نفل ادا کر دیے کہ ایک عمل ادھر سے ہوا اور ایک عمل ادھر سے ہوا، عمل ہی بندے اور رب کے درمیان کلام کی شکل ہے، سوال ہو رہے ہیں، جواب ہو رہے ہیں۔ تم رب کو بھی مکمل قبول نہیں کرتے اس کے کلام کے حوالے سے، جو بات جو واقعہ تمہیں پیش آتا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے تو رب کا شکر کرتے ہو، تمہیں برا لگتا ہے تو رب کا گلہ کرتے ہو، اپنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی، کہ ذرا کوئی سخت واقعہ ہو گیا تو جو بڑی پابندی سے نمازیں عبادتیں ہو رہی تھیں وہ اب نہیں کی جا رہی، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، اب ہوش نہیں آ رہی دماغ کو کہ ایسا یہ کیا ہو گیا، تو یہاں انسان کا رب سے تعلق ظاہر ہو گیا کہ وہاں سے واقعہ آیا کلام بن کر، رب کا حکم بن کر، اور یہاں سے انسان نے ری ایکشن دیا عمل بن کر۔ اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے فرشتہ بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے القا کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالی شان حکمت والا ہے۔ تو بذریعہ وحی کا کلام تو رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم عام انسان ان کے ساتھ کلام پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے، یعنی یہ پردہ واقعات کا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اللہ کی طرف سے سب واقعات ہیں، ہر واقعے کے پیچھے اللہ ہی ہے۔ پردے کی اوڑ یہی واقعات کی شکل ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے اللہ کا کلام، اللہ کا حکم ہی ہے، اور کوئی فرشتہ بھیج کر کلام کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے القا کر دے جو اللہ چاہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتہ تو
فیصلے ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو فرشتے کا بھیجنا اللہ کے کلام میں کسی واقعے کا ہونا ہی ہے، اور خاص کر زندگی اور موت کے فیصلے کا۔ اور ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو ہم نے یہ تمام بات تم تک پہنچا دی ہے کہ رب کا قانون کیا ہے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم اپنی زبان پہ، اپنے قانون پہ، اپنے وعدے پہ، اپنے کلام پہ قائم ہیں کہ بس تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم اللہ کے قانون میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے، اور کہ ملک میں سرکشی اور بری تدبیریں کرنے لگ گئے، اور بری تدبیر تو تدبیر کرنے والے ہی پر الٹ پڑتی ہے۔ پھر کیا وہ اسی برتاؤ کے منتظر ہیں جو پہلے لوگوں سے برتا گیا؟ تو اللہ کو اپنے برے کلام، برے اعمال کے ساتھ پکارنے لگ پڑے، تو کیا پھر اللہ سے بھی ایسا ہی جواب چاہتے ہیں جو برے حالات، خوف کے حالات، عذاب کے حالات کی شکل میں ایسے لوگوں نے پایا؟ بری تدبیر، برا عمل کرنے والے کو جواب بری تعبیر اور برے نتیجے کی شکل میں ہی ملتا ہے۔ تو اللہ کا پکارنا، اللہ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا حالات اور واقعات کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ قرآن کا نازل ہونا ایک مکمل واقعہ ہے، جو واقعہ ہوا، اور قرآن میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ انسان کے ساتھ پیش آتے رہے، پیش آ رہے ہیں اور پیش آنے والے ہیں۔ واقعات ہی کی شکل میں اللہ کا کلام انسان کے ساتھ ہر دم جاری، ایک ایک دن کے ایک ایک واقعے کے ساتھ جو تمہیں پیش آ رہا ہے وہ مسلسل رب کا کلام ہو رہا ہے۔ واقعہ اچھا ہوا، حالات اچھے ہوئے تو رب کی رحمت تم پہ نازل ہو رہی ہے، تو اس کے اس رحمت کے واقعے کے، اس رحمت کے کلام کے جواب میں تم بھی اپنی جانب سے وہ واقعہ کرو اپنے عمل کے ذریعے جو نیکی کا ہو، اور زبان کی نیکی اس خوشی کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اچانک خدا نخواستہ خوشی غم میں بدل گئی تو بھی شکر کرنا رب کا کہ اس نے جو بھی کیا میری بہتری کے لیے کیا، میری آزمائش کے لیے کیا۔ گلے کی شکل میں کوئی عمل مت کرنا، رب کا کلام جاری ہے، تم بھی جواب دے رہے ہو اپنے عمل کے ساتھ، ہر دم وہ بھی کلام کر رہا ہے تم سے، ہر دم واقعات کے ذریعے کہ وہ واقعات دے رہا ہے اور تم عمل کر رہے ہو۔ یہ عمل اور واقعات بندے اور رب کے درمیان کلام جاری ہے، بس اس کا ہر فیصلہ، ہر کلام، اس پہ یقین کرو، اسے قبول کرو، تسلیم و رضا میں رہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو تمہارے ہونے کا مقصد تمہیں مل گیا، اور پھر تسلیم و رضا سے اگلے مرحلے قربتوں کے ہیں، اور پھر ان قربتوں میں انسان کو جو واقعات ملتے ہیں ان کا تعلق روح سے ہے، باطن سے ہے، اور علم لدنی سے ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا کہ قرآن کا نازل ہونا ایک مکمل واقعہ ہے۔ کائنات کا مکمل علم، وہ واقعات جو ہو چکے اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، یعنی دنیا کی بھی مکمل خبر اور آخرت کی بھی مکمل خبر، وہ واقعات جو رونما ہونے والے ہیں۔ سو اللہ بادشاہ حقیقی بلند مرتبے والا ہے، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، یعنی واقعے کی اطلاع پوری نہ ہو جائے، خبر پوری نہ ہو جائے، کائنات کی کہانی مکمل نہ ہو جائے۔ تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آپ اچھی طرح سے
صبر کیے رہیں، بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ تو آپ قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں، اس ایک بڑے واقعے کے ہو جانے کا سوال نہ کریں جب تک کہ قرآن کا اترنا پورا نہ ہو جائے، یعنی کائنات کی کہانی، اس میں موجود مخلوقات اور حضرت انسان، اس کی آزمائش اور اترنے والے واقعات اور اس پہ اترنے والے واقعات مکمل نہ ہو جائیں، تب تک یہ کلام اور بیان جاری رہنا ہے، یہ واقعات اور عمل جاری رہنا ہے۔ تو آدمی جلد باز بنایا گیا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاتا ہوں، سو جلدی مت کرو۔ تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہی واقعات ہیں جو انسان پہ پیش آنے والے ہیں۔ تو جلدی مت کرو، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش یہ منکر اس وقت کو جان لیں کہ اپنے منہوں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ منکر کاش سمجھ جائیں کہ جس واقعے کی اطلاع دی جا رہی ہے وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہنا ہے۔ سو اللہ بادشاہ حقیقی بلند مرتبے والا ہے، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو کس علم میں اضافہ فرمانے کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ تو یہی علم لدنی ہے، باطنی علم ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔